ہمارا نظام تعلیم تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو ہمارے افراد اور دینی اقدار کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا۔ نظام تعلیم سے فارغ التحصیل ہمارا نوجوان کندن بن کر معاشرے کا حصہ بنتا، ہمارا لخت جگر اسلام کی آفاقی تعلیمات کو سمجھتا اور پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے عازم بسفر ہوتا۔ سائنس بھی اگر ہوتی تو ایسی ہوتی جو ہمارے بچوں کو اللہ کریم کی معرفت کرواتی، اللہ کریم کے حکم کی تعمیر اور اللہ کریم کے حکم کے نفاذ تک ہمارے ہونہار کو لے آتی۔ مگر افسوس، پوری امت مسلمہ میں رائج الوقت یہود و نصارہ کا نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کی معرفت تک ہم کو کس طرح پہنچا سکتا ہے؟ آج ہمارے ہونہار جو ان تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ رسمی تعلق خاندانی روایات کی بنیاد پر اپنے اللہ کریم سے اور نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 16 برس کی تعلیم کے بعد یہی ہمارے ہونہار جب ان اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر باہر نکلتے تو ان کو اللہ کریم کی معرفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور ان کے دل اور دماغ میں راسخ ہو چکا ہوتا۔ زندگی کے ہر میدان میں اپنے علم و ہنر کا لوہا منواتے، اخلاق کی جیتی جاگتی تصویر بن کر علم کی قدر و منزلت کو 4 چاند لگا دیتے، اور نہ صرف اپنے حلقہ احباب میں بلکہ شرق تا غرب چاند کی چاندنی کی طرح اپنے علم کی روشنی پھیلاتے چلے جاتے۔ مگر افسوس، ایسا صرف خواب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ضرور پچھلی امتوں کے پیچھے چلو گے، بالشت اور ہاتھ، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسے گا تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کون ہیں؟ اب غور کیجئے، ہمارے بچے جو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں وہ کافروں کی جیتی جاگتی تصویر ہیں، سرتا پا ان کے لبادے میں اوڑے ہوئے مسلمانوں کے بچے ہیں۔ مگر افسوس کے والدین کو آج نہ ہی انہیں کوئی فکر ہے اور نہ ہی ان کے دل میں کبھی خیال آیا کہ مسلمانوں کے بچے کیسے ہوا کرتے تھے، کیسے رہا کرتے تھے، کیسے پہنا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ مگر افسوس، آج سرتاپا بچہ کافروں کی پوری تشبیہ بن کر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو والدین بجائے کہ ماتم کرتے، روتے، اللہ سے گر گرا کر دعا کرتے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، مگر افسوس وہ کہتے ہیں، واہ بچہ تو انگریز لگ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال۔ اب جس کا جی چاہے پالے وہ روشنی، دل چیر کے ہم نے سرعام رکھ دیا۔ انہی تعلیمی اداروں سے ہمارے ہونہار آج ڈگریاں لے کر جب میدان عمل میں اترتے ہیں، اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت تو بہت دور کی بات، اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی کھو چکے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد حیات صرف اور صرف دنیا کی دولت اور صرف دولت کا حصول بن چکا ہوتا ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا کیا پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، اس کا احساس تو بیچاروں کو تب ہوتا نا جب کچھ دین کے متعلق پڑھا ہوتا، دین کو جانا ہوتا۔ مگر افسوس، نتیجتاً ہوتا کیا ہے، ہمارا ہونہار ہر طرح سے، ہر لحاظ سے خود کو آزاد تصور کرتا ہے۔ مغربی نظام تعلیم کے اثرات اس قدر بھیانک ہیں کہ ان کے حصول کے بعد غیرت نام کی کوئی شے ان کے اندر رہتی ہی نہیں، اور یقیناً جو بغیرت ہیں ان کے اندر غیرت کی تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیرتوں کی تعلیم بغیرتی ہی سکھائے گی نا، جن کے ہاں ماں بہن بیوی اور بیٹی کی تمیز نہیں، بلکہ اپنی ماں بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر کے ان کی ویڈیوز اس کالوں کو محفوظ کر کے پوری دنیا کو پھیلاتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ جب ان کی تعلیم لیں گے تو ہمارے اندر غیرت آئے گی؟ یہ محال ہے۔ یہود و نصارہ جو سازشی نظام تعلیم کے بانی ہیں، ان کے ہاں غیرت نام کی کوئی شے سرے سے باقی ہی نہیں، بلکہ ان کی ڈکشنری میں غیرت کا لفظ ہی نہیں۔ اسلامی نظام تعلیم میں غیرت مومن کا سرمایہ ہوتا ہے۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ آج ہر مسلمان اپنے گھر کے معاملات کو غیرت کی بنیاد پر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کریم 3 آدمیوں پر قیامت کے روز اپنی نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے: ماں باپ کا نافرمان، بناؤ سنگار کر کے معاشرے کو بے حیا کرنے والی عورت، اور دیوس یعنی جسے اپنی ماں بہن اور بیوی بیٹی کے اندر حیا کی فکر نہ ہو۔ ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اس بات پر نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں، کیا تم سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر تعجب کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم تو مجھ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہوا کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیرت ایمان کا ایک نہایت ہی اہم جزو ہے. مگر آج مغربی تعلیم سے آراستہ مسلمان کی غیرت کا اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں. آج اس بات کا مطلب سمجھ آیا کہ مغربی نظام تعلیم اور ان کی لغت میں غیرت نام کا کوئی لفظ جب ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیسے ہمارے بچوں کو غیرت کا درس دے سکتے ہیں. وہاں تو مرد یعنی باپ بھائی اور بیٹا، شوہر ماں یعنی بیٹی اور بیوی دونوں ہی بہت اچھے ہیں. یعنی عورت کو شرم نہیں آتی اور مرد کو غیرت نہیں آتی. یہود و نصارہ کی تہذیب کی بنیاد ہی شرم و حیا سے خالی ہے. چنانچہ اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا نظام تعلیم تشکیل دیا، جبکہ مومن کی تہذیب کی بنیاد غیرت پر ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا اسلامی نظام تعلیم مرتب کرتے. مگر افسوس پوری امت مسلمہ میں 200 سال سے رائج یہود و نصارہ کا نظام تعلیم ہی پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے. آج ہر والدین کے دماغ میں بس ایک ہی بات رچ بس گئی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بس پیسہ کمانے کی ایک مشین بن جائے. دیکھو لڑکے اور لڑکیاں جا رہی ہیں کالج فیشن کا لینے نالج. ماں باپ انہیں روکیں بھی تو کس طرح، وہ بھی تو انہی اداروں سے لے چکے ہیں نالج. حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تمام والدین کا ذہن بھی اسی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ہی بنا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہے نزاع کی حالت میں یہ تہذیب جوان مرگ، شاید ہو کلیسا کے یہودی متولی. لہٰذا غور کیجئے، اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں. جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے نہیں جوڑنا تو پھر اور کس نے جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.